یہ سن لیجئے کہ اہل سنت و جماعت کے جو قواعد اور ضوابط ہیں اور ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں علم لے کر گھومنا، یہ سمجھنا کہ یہ امام حسین کی سواری ہے اور عورتوں کا ان علم لے کر جانے والوں کے پیر چھونا اور منتیں ماننا اور یہ کہنا کہ ایسا ہو گیا تو ہم گود چڑھائیں گے، یہ سب غیر شرعی اور ناجائز کام ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ عزیزان محترم، منت مانی جا سکتی ہے لیکن وہ اس طرح مانی جا سکتی ہے کہ اللہ اگر تو میرا یہ کام فرما دے، میرا یہ ارادہ پورا ہو جائے تو میں 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، 10 دن کے روزے رکھوں گا، یا قرآن کی تلاوت کروں گا، یا حج کروں گا، یا عمرہ کروں گا، عبادت کے تعلق سے، یا کسی غریب کو کھانا کھلا دوں گا، محتاجوں کو مدد کر دوں گا۔ اس قسم سے منت مان سکتے ہیں، یہ منت جائز ہے۔ لیکن ایسی منتیں کہ گود چڑھاؤں گی، میرا یہ کام پورا ہو گیا تو امام حسین کی سواری جب آئے گی تو گود چڑھاؤں گی۔ پہلی چیز کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کسی بدبودار غیر شرعی رہنے والے یا شرعی رہنے والے شخصیت کے جسم پر کسی بھی بزرگان دین کی سواری نہیں آتی۔ یہ بات ذہن میں رکھو آپ۔ اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، مرسلین کو اور شہیدان کرام کو اگر آنا ہے تو وہ خود اپنی جسم اور روح کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن کسی کے آنگ پر، کسی کے جسم پر آنا یا علم کی چھٹی پر یہ سمجھنا کہ اس پر امام حسین آئے ہوئے ہیں، یہ سب غیر شرعی باتیں ہیں، اسلام سے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ حیدرآباد میں اب ہمارے بہت حد تک ماحول سدھر گیا ہے۔ پہلے کے بنسبت ہم بچپن میں دیکھتے تھے، اس وقت کے ماحول کو دیکھنے کے بعد آج کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں تو کافی حد تک سدھار آ گیا ہے۔ پھر بھی عورتوں میں بعض جہالت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میری ماں بہنوں کو بھی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ایسی باتوں سے پرہیز کریں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم کو غم حسین تو منانا ہے، لیکن کس طرح منانا ہے؟ کالے کپڑے پہن کر، ماتم کر کے، ہائے وائے کر کے، ننگے سر گھومتے، ننگے پاؤں گھوم کر، یا سڑکوں پر گلی کوچوں میں میلے ٹھیلوں میں جا کر غم حسین نہیں منایا جاتا ہے، بلکہ غم حسین منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 9 محرم کو، 10 محرم کو روزہ رکھیے اور 10 محرم کے دن اپنے گھر میں کھچڑا بنائیے، شربت بنائیے اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے حسب حیثیت اچھی اچھی غذائیں تیار کیجیے اور اپنے بال بچوں کو کھلائیے، اہل و عیال کو کھلائیے، دوست احباب کو کھلائیے، غریب و محتاجوں کو کھلائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نوافل کی کثرت کیجیے، اس کا ثواب امام حسین کی روح پاک کو پہنچائیے، شہیدان کربلا کو پہنچائیے۔ یہ ہے غم حسین منانے کا صحیح طریقہ۔ یہ کالے کپڑے پہن کر ماتم کرنا یہ غم حسین کی کوئی دلیل نہیں ہے، غم حسین کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ تمامی حضرات سے اور خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میلے ٹھیلوں میں گھومنے سے پرہیز کریں اور وہ روزانہ اللہ کی عبادت بھی کریں، اور خصوصاً یہ محرم کی جب 10 تاریخ آتی ہے، یہ عاشورے کا دن بڑی اہمیت کا دن ہوتا ہے، اس دن میں آپ خصوصی عبادت کریں، خصوصی روزہ رکھیں اور خصوصی نوافل پڑھیں، اور اس دن کی خصوصی دعا بھی ہے عاشورے کی دعا۔ وہ دعا پڑھنے کے تعلق سے بتایا گیا کہ عاشورے کے دن جو وہ دعا کو پڑھ لے گا پھر وہ سال بھر تک، یعنی وہ پھر عاشورے کا دن آنے تک اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا، انہیں گویا زندگی کی ضمانت اور گارنٹی اس کو مل گئی جو عاشورے کے دن وہ دعائے عاشورہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے پہلے، اس کے بعد وہ عاشورے کی دعا ہے، بہت لمبی دعا ہے، اکثر پنسوروں میں وہ مطبوعہ ہے، چھپی ہوئی ہے، آپ اس دعا کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ان باتوں پر آپ عمل کیجیے اور اپنے بھائیوں کو بھی پیغام پہنچائیے۔